السلام علیکم ایوون، میرا نام خدیجہ عتیق ہے اور آج ہم عادتوں اور ایڈکشن کے اوپر بات کریں گے کہ وہ ہوتی کیا ہے اور ایک عادت جو ہے ایڈکشن میں کیسے چینج ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رفیق ڈار جو ایک نیورو سائیکالوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ وہ یونیورسٹی آف لاہور کے ڈپارٹمنٹ بیہیویئر سائنسز کے ہیڈ ہیں۔ ان سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے۔ جی پلیز۔ سب سے پہلے آپ پلیز بتائیں کہ ایڈکشن ہوتی کیا ہے، لائک عادت ایڈکشن، کیا آپ کا پرسپیکٹیو ہے؟ اس طرح کے ہیبٹ اور ایڈکشن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہیبٹ ایک ایسی کائنڈ آف ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے بغیر آپ رہ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں نا کہ مجھے ایک فوڈ کی ہیبٹ ہے تو ایک دن اگر وہ نہیں بھی ہوگی تو میرا گزارا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو آپ کو کریونگ ہوتی ہے، آپ کو ایون فزیکلی اور سائیکولوجیکلی سمٹمز آتے ہیں، لائک آپ انگزائٹی فیل کر سکتے ہیں، آپ تھکاوٹ فیل کر سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس چیز کی ایڈکشن ہے، آپ رہ نہیں سکتے، آپ وہ کہیں نہ کہیں کو میں نے ایون وہ فوڈ ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے، ڈرگ ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے، انٹرنیٹ ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے موبائل میں وائی فائی ختم ہو جائے نا تو وہ آپ ہر پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہاں سے وائی فائی ارینج کریں، تو ایون اس کی بھی ایڈکشن ہے، وہ سمپل عادت میں نہیں آتا۔ جیسے کچھ لوگوں کو چاکلیٹ کی ایڈکشن ہوتی ہے تو اس کے حساب سے جی چاکلیٹ کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے، کیونکہ چاکلیٹ جو ہے نا، چاکلیٹ کے اندر جو صحیح ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس سے ہم کوکا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے برین کے اندر ایک سینٹر ہوتا ہے جسے ہم ریوارڈ سینٹر کہتے ہیں، اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس سے نا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں۔ اب ڈوپامین جیسے ریلیز ہوتا ہے آپ اچھا فیل کرتے ہیں، اب جیسے ہی وہ ڈوپامین نیچے آتا ہے پھر آپ کا چاکلیٹ کھانے کو دل کرتا ہے، اور اسی طرح یہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ جی بات تو آپ کی صحیح ہے۔ اور آپ ڈرگ ایڈکشن کا بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ سڈنلی جو ہوتی ہے آپ کو فیل اس کی نیڈ محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو یہ چاہیے۔ اچھا مس خدیجہ، دیکھیں ڈرگ ایڈکشن تھوڑی سی سیویرٹی کی طرف چلی جاتی ہے، یعنی کہ ڈرگ ایڈکشن ایک ایسی ایڈکشن ہے جس کے اندر نا آپ کے برین کے اندر چینجز آ جاتی ہیں۔ عام ایڈکشن سے برین میں چینجز نہیں آتی، اس لیے پھر ڈرگ ایڈکشن سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا سمپل نہیں ہے، پھر آگے فردر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کون سی ڈرگ لے رہے ہیں جس کی آپ کو ایڈکشن ہے، اور اس کے اندر بھی ورائٹیز ہیں۔ کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جن کو چھوڑنا کمپیریٹیولی آسان ہے، لیکن کئی ڈرگز ایسی جس طرح کوکین ہے، کوکین از دا ہارڈسٹ ڈرگ ٹو کوئٹ۔ اگر آپ اس کے اوپر لگ گئے اور آپ کو اس کی ایڈکشن ہوگی، ظاہر یہ فیزز میں ہوتی ہے، یعنی کہ آپ پہلے کنڈیشننگ ہوتی ہے، آپ کبھی کبھی لیتے ہیں، پھر تھوڑی سی ہیبٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ ایڈکشن میں جب چینج ہوتی ہے نا تو اس کے آگے پھر فردر 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک انیشل سٹیج ہے، پھر ایک کنٹینیوئنگ سٹیج ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ایک ڈس انچینٹمنٹ سٹیج ہے، پھر ایک ڈیزاسٹر فیز ہے۔ یہ 4 فیزز ہوتی ہیں۔ جب آپ ڈیزاسٹر فیز میں چلے جاتے ہیں نا تو آپ سمجھیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سکسیس ریٹ اس کا کم ہو جاتا ہے، تو کیونکہ اس میں برین چینجز ڈیولپ ہو جاتی ہیں ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے۔ جی، اور اب جیسے ہم لے مین ہیں، ہم لوگ کیسے ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ سامنے والے پرسن کو ڈرگ ایڈکشن ہے یا نہیں ہے، لائک ہمارے فرینڈس کو یا لوڈ ونس کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ کہ جو ایڈکٹس ہوتے ہیں نا وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کبھی پوچھیں نا کہ آپ کو نشہ کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں، خدا کی قسم میں نے تو کبھی نشے کے پاس ہی بھی نہیں گزرا۔ ان کے اندر نا ایک ایک ضرور ہیبٹ ہوتی کہ وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا کوئی قریبی جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن میں انوالو ہے؟ دیکھیں اس میں کئی ٹریٹس آ جاتے ہیں۔ وہ زیادہ علیحدہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں کچھ بیہیویئرل ایشوز آتے ہیں، اسپیشلی تب بیہیویئرل ایشوز زیادہ آتے ہیں جب وہ اس کو نہ مل رہا ہو، یعنی کہ ودڈرال سمٹم جب ہوتی ہیں، انگزائٹی میں آپ کو آئے گا، ایکسٹریم انگزائٹی فیز میں گزرے گا، ایگریشن کے ایشوز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی وہ آؤٹ آف دا وے باتیں بھی کر سکتا ہے، لائک سم ٹائم اس نے انٹاکسیکیٹڈ ہو گیا، زیادہ اس نے ڈرگ لے لی ہے تو وہ اپنے سینسز میں نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح آپ اگر ایک 360 اینگل پہ اگر آپ آبزرویشن کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں انڈیکیٹ کر سکتی ہیں کہ یہ پرسن جو ہے ہی آر شی میں بھی انوالو ان ڈرگ ایڈکشن۔
تو تھرو بیہیویئرل ایشوز، تھرو روٹین، اس کی پرفارمنس وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر سوشلائزیشن نہیں کرتے. جو لوگ ڈرگ ایڈکٹس بن جاتے ہیں نا وہ سوشلائز نہیں کرتے کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. ظاہر ہے آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے تو ڈپینڈ کرتا ہے وہ کون سا نشہ. فرض کریں اس نے الکوہل لیا ہے تو وہ اسمیل آئے گی. اگر اس نے ہیش لی تو اس سے کی بھی اسمیل آتی، ٹپیکل اسمیل ہوتی. اگر کوئی ہیروئن لے رہا ہے تو اس کی ڈینٹل ہائیجین بڑی افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو میٹھے کی زیادہ کریونگ ہوتی ہے. پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایڈکشن کون سی لے رہے ہیں، اس کے حساب سے اس کا ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے، ویٹ لوز بھی ہو سکتا ہے. فرض کریں اگر آپ اسٹیمولنٹ ڈرگز لے رہے ہیں نا، اسٹیمولنٹ ڈرگ لے رہے ہیں تو ویٹ کم ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی. اگر آپ ہیلوسینوجن ڈرگ جس طرح ہیش ہے، چرس ہے، یہ لیں گے تو یہ اس سے بھوک بہت زیادہ لگتی. تو اسی حساب سے ویٹ گین بھی ہو رہا ہوتا ہے، ویٹ کم. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈرگ ایڈکشن کس کی ہے آپ کو. جی اوکے. اور آپ کو کیا لگتا ہے ایک پرسن کی لائف پہ یا ان کی ہیلتھ پہ کیا کانسیکوینسز یا رسک ہوتے ہیں لانگ ٹرم فیکٹر کے حساب سے؟ جی دیکھیں، لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو ڈرگ ایڈکشن ایک ڈیزاسٹر ہے. دیکھیں اس میں اس کی سوشل لائف افیکٹ ہوتی ہے. آپ کو سارے چھوڑ جائیں گے. اگر کوئی نشئی ہو گیا تو اس کی فیملی بھی آن نہیں کرتی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا. فیملی آن نہیں کرتی، فرینڈز آن نہیں کرتے، آپ کی اسٹڈیز ڈسٹرب ہوتی ہیں، آپ کے کلاس میٹس آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ کو سوشل سپورٹ نہیں ہوتی، آپ کی جو کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں نا یعنی کہ لرننگ، میموری، یہ چیزیں افیکٹ ہوتی. آپ کی اکیڈیمک پرفارمنس پور ہو جاتی ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی ورک پلیس کے اوپر پرفارمنس پور ہو جاتی. ٹھیک ہے، جاب والے آپ کو نکال بھی سکتے ہیں. آپ فائنینشلی کرپٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی جو اسپاؤز ہے اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بڑا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ تو تباہی ہے. میں سمپل ایک لفظ میں اگر کہوں نا کہ یہ تباہی ہے. اس کی کوئی بھی آپ اینگل لے لیں، ہر اینگل افیکٹ ہوتا ہے. آپ کی سوشل لائف افیکٹ ہوتی ہے، فائنینشیل لائف افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریلیشن شپ آپ کا افیکٹ ہوتا ہے، آپ کا جو جاب ہے یا اسٹڈیز ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اوور آل ایک ڈیزاسٹر ہے. جی تو جیسے آپ نے یہ باتیں کی ہے، سب سے تو کلیئر ہو گیا ہوا ہے کہ ایک ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے اس کی مینٹل، سوشل اور یہ والی ویل بینگ کو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. مگر اگر یہ نکل گیا ہے، لائک اس نے ڈن کر لیا اپنی ایڈکشن سے، تو اس کے علاوہ کیا ایموشنل اور امپیکٹس پڑیں گے ایک اس کے دماغ پہ؟ یعنی کہ اگر وہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، ریکور ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ریکور کرنے کے بعد اس کی مینٹل، ریکور کرنے کے بعد ایک تو چانسز یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ریلیپس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایون ریکوری کے بعد ہی آر شی از اسٹل فیسنگ سرٹن کائنڈ آف پرابلم. ایک اسٹگما فیس کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ کہ آپ نشے سے نکل بھی گئے نا تو لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ نشئی ہے، یہ نشہ کرتا ہے. کوئی بلیو ہی نہیں کرتا. ایون آپ چھوڑ بھی چکے ہیں تو وہ اگلا بندہ بلیو نہیں کرتا. تو اگین آپ کو سوشل پرابلمز آتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، آپ کے پیئرز آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ اس طرح ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، تو اسٹل سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے وہ ریلیپس ہونے کا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے آپ ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسٹل یو فیل سم ٹائم. ٹھیک ہے، آپ کو ایون ریکور ہونے کے بعد بھی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتے ہیں کہ آپ انگزائٹیز اور اس طرح کے اگریسو ایشوز بھی ہوتے ہیں، یہ اسٹل رہتے ہیں. لیکن جو ڈرگ ایڈکٹس ایون ریکوری کے بعد بھی ان کو کافی حد تک مانیٹر کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں دوبارہ تو نہیں آ رہے، اور ان کی ریہیبلیٹیشن ریکوری کے بعد بھی جاری رہتی. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا پروٹوکول ہے کہ ایون آفٹر دا ریکوری آپ اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. ریکوری تو ٹھیک ہے، آپ ایسے کیا کامن ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں؟ لائک وہ کیا؟ اچھا، لوگ یا ظاہر یہ سمجھیں گے نہیں، سب سے جو بڑا پرابلم ہوتا ہے نا ریزن کہ ڈرگ ایڈکشن کیوں ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا ریزن اویلیبلٹی آف ڈرگ ہے. دیکھیں فرض کریں آپ کے کنٹری میں کوئی ڈرگ ہی نہیں تو کوئی کسی بچے کو ڈرگ ایڈکشن ہی نہیں ہوگی. پہلی ریزن. چلے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈرگز اویلیبل ہیں، تو اگلی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اگلی جو سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے وہ ایج ہوتی ہے. جو ٹین ایج ہوتی ہے نا، یہ ویسے ہی پرون ہوتی فار ڈرگ ایڈکشن. اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹین ایجر ہوتے ہیں نا، ان کا جو ڈیسیژن میکنگ والا برین کا پارٹ ہے نا، وہ پراپر ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. تو وہ پیئر پریشر میں آپ آ جاتے ہیں. آپ کی لاجیکل تھنکنگ ابھی میچور ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو کوئی بھی کہتا ہے کہ یہ کام کریں، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کر لیتے.
تو اس وجہ سے دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ ایج ہے. کہ ایج، اس ایج سے اگر آپ دیکھیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ 40 سال کی عمر میں نشہ شروع نہیں کرتا. 50 سال یا 40 سال میں تو کوئی نشہ شروع نہیں کرتا. نشہ شروع کب ہوتا ہے؟ اسی عمر میں ہوتا ہے، ٹین ایج میں ہوتا ہے. تو یہ اس ایج میں پیرنٹس کے لیے خاص کہوں گا کہ اس ایج میں بچے کو 360 اینگل پہ آپ نے آبزرو کرنا، ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. اگر بچہ ادھر یہ دیکھیں، یہ وہ واحد ایج ہوتی، میں اکثر کہتا ہوں کہ دس ایج کین میک یو ہیرو اور زیرو. اسی میں ساری آپ کی ری پروگرامنگ ہونی ہوتی ہے اس ایج میں. پھر باقی اور فیکٹرز ہیں، کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، آپ کو کوئی سٹریس ہوا، اس کو کوپ کرنے کے لیے آپ لے سکتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں. پھر جب آپ لینے لگ جاتے ہیں تو آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. کسی ریلیشن شپ بریک اپ میں کوئی اس طرح کا ہوا تو وہ پھر جو یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں. لیکن سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ آپ کی ایج ہے اور آپ کی پھر پرسنالٹی ہے کہ آپ کو سوشل سپورٹ کتنی تھی آپ کے پاس. تو بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ انڈلج ہوتے ہیں اس ایڈکشن میں. یہ سوال میرا پرسنل سوال ہے، ابھی ریسنٹلی میں اس کے بارے میں بڑی ریسرچ کر رہی ہوں. تو اب لوگ جو ہوتے ہیں پرسکرپٹ ڈرگز انہیں ملتی ہوتی ہے، تو ڈو یو تھنک کہ ایک پرسکرائب ڈرگ کے اوپر ایک پرسن ایڈکٹ ہو سکتا ہے؟ جس سے بندہ ایک ڈپریسڈ ہوتا ہے تو اس کو ہیوی ڈوزیج دی جاتی ہے کہ وہ سن ہو جائے، لائک فیل نہ کرے. تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ اچھا، بہت سی ایسی جو پریسکرپشن ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر دیتے ہیں. ظاہر ہے ڈاکٹر کسی پرابلم کے لیے دیتے، لیکن کچھ ڈرگز کے اندر ایک تھوڑا سا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ ایڈکٹیو ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا. لیکن وہ ڈرگ ایڈکشن والا اتنا نہیں ہوتا کہ آپ بہت ایڈکٹ ہو جاتے، لیکن ان کے اندر ایک تھوڑا سا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ایڈکشن آ جاتی. تو وہ اس ڈاکٹر کو فالو کیا جائے کہ وہ کتنی دیر کے لیے آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے. اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن کے لیے ایسی ٹریٹمنٹ کیا ہے، لائک ہمیں کیا اپروچ لینی چاہیے، اور اس کے حساب سے پلیز تھوڑا گائڈ کریں. جی مس ختیجہ، دیکھیں جو ڈرگ ایڈکشن جو ہے نا ایک برین ڈس آرڈر ہے، کیونکہ اس کے اندر برین میں چینجز آ جاتی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اب جتنے بھی برین ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ان کو ملٹائی ڈائریکشنل ہم اپروچ لیتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے، یعنی کہ اس کا ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے جسے ہم ڈیٹاکس کہتے ہیں. ڈیٹاکس کرنے کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل انٹرونشن دی جاتی ہیں، اس کے ساتھ فیملی سپورٹ ہونا بہت ضروری. اس میں فزیکل تھراپی ہے، فزیکل ایکسرسائزز ہیں، سوشلائزیشن ہے. یعنی کہ اس اپروچ کو نا ہم انٹیگریٹڈ اپروچ کہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ہر اینگل کو ملا کے اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں نا، اس کے چانسز زیادہ ہے. اگر آپ ایک سنگل ٹریٹمنٹ پلان لے کے جائیں گے نا تو اس میں اس کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. جس میں نیوٹریشن کا اہم رول ہو سکتا ہے. ایک نیوٹریشنسٹ کا ہونا، کونسلر کا ہونا، سائیکالوجسٹ کا ہونا، کلینکل سائیکالوجسٹ کا ہونا، میڈیکل ڈاکٹر کا ہونا، سائیکیٹری کا ہونا. اگر یہ ساری ٹیم اس کو دیکھ رہی ہو، ٹھیک ہے، ایون فزیکل تھراپسٹ ہونا، ایکسرسائز ہونا، تو اگر آپ یہ ساری چیزیں کو ملا کے اس بندے کو ایڈکٹ کو ٹریٹ کریں گے تو اس کے کافی اچھے چانسز ہیں. اور میرا خیال ہے یہی اپروچ ہونی چاہیے جو انٹرنیشنلی اڈاپٹ کی جاتی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رفیق. اس کے ساتھ ہم لوگ اینڈ کریں گے اپنا سیشن. سو تھینک یو سو مچ ایوری ون، اینڈ نیکسٹ ٹائم انشاء اللہ.